الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ القول البدیع میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس کے پاس ایک ہرنی تھی جسے اس نے شکار کیا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں، اب وہ بھوکے ہوں گے، اس شکاری کو حکم فرمائی کہ یہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلاؤں، پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس شخص کی طرح اللہ عز و جل کی لعنت ہو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے، یا اس آدمی کی طرح مجھ پر لعنت ہو جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شکاری کو اسے آزاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، میں اس کا ضامن ہوں۔ چنانچہ ہرنی دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے اس ہرنی کو اپنی اولاد پر شفقت ہے، اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابیات کی حکایات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلے کچھ ہم اچھی نیتیں کر لیں۔ فرامین مصطفیٰ 3 سنیے پہلے۔ معجم کبیر جلد 6 صفحہ 185 حدیث 5942، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ الفردوس حدیث نمبر 6895، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ مسلم شریف صفحہ 79 حدیث نمبر 130، فرمایا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 157 پر لکھتے ہیں، جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے۔ یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کا عادی بنا دے۔ شروع میں ذرا بتکلف نیتیں کرنی پڑیں گی، پھر جب عادت میں شامل ہو جائیں گی تو آسان ہو جائیں گی۔ ثواب بڑھانے کے نسخے اس میں امیر اہل سنت نے 72 مدنی گلدستے عطا فرمائے نیتوں کے تعلق سے۔ صبح سویرے کیا نیت کریں، جوتا پہننے کی کیا نیتیں ہیں، جوتے اتارنے کی، بیت الخلاء، وضو، مسجد، دعا، مؤذن کے لیے نیتیں، امام کے لیے نیتیں، خطبے کی نیتیں، پانی پینے کی نیتیں، اس طرح یہ 72 قسم کی نیتیں ہیں۔ تو اس رسالے کو لیں، پڑھیں، اوروں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ عز و جل نیتیں کرنے اور کروانے کا ذہن بنتا رہے گا۔ اس سلسلے میں اول تاخر
اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے۔ یہ نیت کر لیجئے کہ آیات پڑھی گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید پر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہن کہوں گا، استغفر اللہ ما شاء اللہ ان شاء اللہ حسب موقع کہوں گا۔ ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، توجہ کے ساتھ سننے کی، اور اہم مدنی پھول لکھنے کی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ عمل سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے ایصال ثواب کی، اور عمل کے بعد بھی۔ میں یہ نیت کرتا ہوں اس سلسلے کا ثواب، اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو نظر کرتا ہوں، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء و ولیات، جملہ مسلمات و مسلمین کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو نظر کرتا ہوں۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کا علم دین سیکھنے کا شوق، یہ پچھلے 2 سلسلوں سے عرض کیا جا رہا ہے کہ صحابیات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور علم دین سیکھتی، مسائل پوچھتی، سوالات کرتی، اور اس کے مطابق عمل کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اسود الغابہ میں ہے حضرت سیداتنا ام رعلہ کشیریہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی فصیح البیان تھی۔ عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم عورتیں گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہیں، مردوں کے تسلط میں ہیں، ہم ان کی اولاد کو پالتی ہیں، ان کی آسائش کا انتظام کرتی ہیں، ہمارا بڑے بڑے لشکروں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں وہ طریقہ ارشاد فرمائی جس سے ہمیں اللہ عز و جل کا قرب نصیب ہو۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، نبی امی، رسول ہاشمی، مکی، مدنی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور صبح و شام ذکر اللہ کیا کرو، اور اپنی آنکھیں نیچی رکھا کرو، اور اپنی آواز پست رکھا کرو۔ کیا فرمایا؟ رات اور صبح و شام ذکر اللہ کیا کرو، اپنی آنکھیں نیچی رکھا کرو، اور اپنی آواز پست رکھا کرو۔ میری وہ اسلامی بہنیں جو اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہی ہیں، ناظرات، وہ غور کریں کہ آواز پست رکھتی ہیں، بلند رکھتی ہیں، نظر نیچی رکھتی ہیں، یا ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں نظریں؟ آواز کے تعلق سے اسلامی بہنوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ اسلامی بہنوں کا آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ کے لیے نئی بات ہوگی، یہ بات تو پرانی آپ کی معلومات میں نہیں آئی۔ اسلامی بہنوں کا آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب بہت ہی عظیم کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 259 پر ہے۔ سوال: برآمدے میں سے اسلامی بہن کا پڑوسنوں کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح عمارت میں اوپر نیچے رہنے والیاں ایک دوسرے کو پکاریں، آپس میں زور زور سے گفتگو کریں، کیا یہ مناسب ہے؟ جواب: امیر اہل سنت کا جواب: یہ انتہائی غیر مناسب ہے،
کیونکہ اس طرح گفتگو کرنے سے غیر مردوں تک آواز پہنچنے کا قوی امکان. اگر آس پاس کی اسلامی بہنوں سے کوئی ضروری کام ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے کے گھر ٹیلی فون یا انٹرکام کے ذریعے بات چیت کر لے. سوال: اچھا یہ بتائیے کہ بچوں کو ڈانٹتے وقت اسلامی بہن کا آواز بلند کرنا کیسا؟ جواب: اسلامی بہن کا اس طرح ڈانٹنا کہ آواز گھر سے باہر نکلے انتہائی نامناسب اور مضحکہ خیز ہے. بچوں پر بات بات پر چلاتے رہنا حماقت بھی ہے اور اس طرح بچے مزید آزاد ہو جاتے ہیں. لہٰذا بار بار ڈانٹنے کے بجائے زیادہ تر پیار سے کام لیا جائے. سب کے سامنے بچوں کو رسوا کرتے رہنے سے رفتہ رفتہ اس کا ننھا سا دل باغی ہو جاتا ہے. بچے کی موجودگی میں کسی معزز شخص سے اسی بچے کے بارے میں اس طرح کی شکایت کرنا، مثلاً اس کو سمجھاؤ یہ تنگ بہت کرتا ہے، بہت شرارتی ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا وغیرہ، عقل مندی نہیں، کیونکہ اس سے بچے کی اصلاح ہونا درکنار. الٹا ذہن یہ بنتا ہوگا کہ مجھے ماں باپ نے فلاں کے سامنے ذلیل کر دیا. آج کل اولاد کی نافرمانیوں کی شکایات عام ہیں. اس کی وجوہات میں بچپن میں ماں باپ کا بات بات پر بیجا چیخو پکار کرنا، بچے کو دوسروں کے سامنے وقتاً فوقتاً ذلیل و خوار کرنا بھی شامل ہو تو بعید از قیاس نہیں ہے. فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو اسلامی بہنوں کو اپنی آواز پس رکھنی چاہیے. گھر میں بات کریں، آپس میں بات کریں. بچوں کو ضرورت نہ اگر ڈانٹنا پڑے، اول تو پیار کرنا چاہیے. امیر اہل سنت نے کتنے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے کہ بار بار بچوں کو ڈانٹتی رہیں گی تو بچے ڈھیٹ ہو جائیں گے اور ان کا دل باغی ہو جائے گا. کسی کے سامنے شکایت ان کی نہ کی جائے. اور اگر پڑوسن سے کوئی بات کرنی ہے تو انٹرکام کی ترکیب بنا لیں، کوئی ٹیلی فون کی ترکیب بنا لیں. ویسے بات کریں گی پڑوسن کے ساتھ یا دوسری بلڈنگ والی یا اوپر والی نیچے والی تو آواز وہ دور تک جائے گی، غیر مردوں تک بھی جائے گی. اسی طرح وہ اب میری نادان بہنیں غور کریں جو نعت خوانیاں کرتی ہیں، اب وہ سب مل کر اگر پڑھ رہی ہیں تو غیر مردوں تک آواز تو جائے گی. جب اسلامی بہنوں کا اجتماع ہو رہا ہے، کہیں محفل نعت ہو رہی ہے، اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے، مدنی ماحول میں یا ماحول کے علاوہ کا ہے، اگر خواتین جمع ہو کر کوئی نعت پڑھ رہی ہیں، مل کر پڑھ رہی ہیں تو ان کو مرد چھوڑنے کے لیے آئے ہوں گے. باہر گلی میں ریل پیل ہوتی، آنے جانے والے مردوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ان تک آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ ضرور پہنچے گی، کمرے کے باہر تک جائے گی، بالخصوص جب اسلامی بہنیں مل کر پڑھیں گی. اب اس پر مزید وہ عورتیں غور کریں جو استغفر اللہ گانے بولتی ہیں، یہ تو خود اپنی آوازیں سناتی ہیں، کوئی شرم آنی چاہیے. تو بہرحال اسلامی بہنوں کو اپنی آواز پس رکھنی چاہیے، نظریں نیچی رکھنی چاہیے. حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، ان سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کیا عورتوں کے باب میں بھی یعنی بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی؟ انہوں نے فرمایا نہیں. تو حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بڑے ٹوٹے میں ہیں، یعنی نقصان میں، خسارے میں. فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بہت پیاری آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کے ساتھ ایمان والیوں کا ذکر کیا، فرما مردار بندوں کے ساتھ فرما بردار بندیوں کا ذکر کیا، سچوں کے ساتھ سچی بندیوں کا ذکر کیا، صبر والوں کے ساتھ صبر والیوں کا ذکر کیا، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرنے والیوں کا ذکر کیا، خیرات کرنے والوں کے ساتھ خیرات کرنے والیاں جو ہیں ان کا ذکر کیا، روزے والوں کے ساتھ روزے والیوں کا ذکر کیا. اپنی پارسائی
نگاہ رکھنے والوں کے ساتھ نگاہ رکھنے والیاں جو ہیں ان کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والیوں کا ذکر کیا۔ سنیے ارشاد ہوتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کنز الایمان اس کا مطلب ہے ایمان کا خزانہ۔ یہ 14ویں صدی کے مجدد حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ الحاج احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا ترجمہ کردہ قرآن ہے، اور امیر اہل سنت اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ مدنی چینل پر اس کی ترغیبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی جو کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا مدنی انعام امیر اہل سنت کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس آیت مبارکہ کا ترجمہ فرماتے ہیں بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ خزائن العرفان میں یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید حکیم حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ میں عورتوں کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے، ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعریف فرمائی گئی، اور مراتب میں پہلا مرتبہ اسلام ہے جو خدا اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ دوسرا مرتبہ ایمان کہ وہ اعتقاد صحیح اور ظاہر و باطن کا موافق ہونا ہے۔ تیسرا مرتبہ قنوت یعنی طاعت ہے۔ اس کے بعد چوتھے مرتبے کا بیان ہے وہ صدق نیات و صدق اقوال و افعال ہے۔ اس کے بعد 5ویں مرتبے صبر کا بیان ہے کہ طاعتوں کی پابندی کرنا اور ممنوعات سے احتراز کرنا یعنی بچنا، خواہ نفس پر کتنا ہی شاق اور گناہ ہو، رضائے الہی کے لیے اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد 6 مرتبے خشوع کا بیان ہے جو طاعت اور عبادتوں میں قلوب و جوارح اعضاء کو کہتے ہیں کہ ساتھ متواضع ہونا ہے۔ اس کے بعد 7ویں مرتبے صدقے کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں بطریق فرض و نفل دینا ہے۔ پھر 8ویں مرتبے صوم کا بیان ہے، یہ بھی فرض و نفل دونوں کو شامل ہے۔ منقول ہے جس نے ہر ہفتے 1 درہم صدقہ کیا وہ متصدقین میں، اور جس نے ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے رکھے، مدنی ماہ کی اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15، وہ صائمین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عفت کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی پارسائی کو محفوظ رکھے اور جو حلال نہیں اس سے بچے۔ سب سے آخر میں 10ویں مرتبے کثرت ذکر کا بیان ہے،
ذکر میں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا، قرات قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، علم دین کا پڑھنا، پڑھانا، نماز، وعظ، نصیحت، میلاد شریف، نعت شریف پڑھنا، سب داخل ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ ذاکرین میں جب شمار ہوتا ہے جب کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ 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 طاہران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگولو، کوئی کہتا ہے ہم، کوئی کہتا ہے ہوں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ 10 مراتب میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے مراتب بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے ان المسلمین والمسلمات، اسلام کا ذکر ہوا، پھر ایمان کا ذکر ہوا، پھر طاعت کا ذکر ہوا، پھر صدقے یعنی سچے اور سچیاں یعنی نیتوں کے سچے اور سچیاں، اقوال یعنی باتوں کے کہنے کے سچے اور سچیاں، افعال ان کے کام بھی سچے ہیں، پھر صبر کا بیان، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر پابندی کرنے پر صبر کرتے ہیں اور کرتی ہیں، اور جن کاموں سے اللہ رسول نے منع کیا اس سے بچنے پر نفس چاہے کتنا بھی تنگ ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کو اختیار کرتے ہیں اور کرتی ہیں۔ پھر وہ خشوع کا بیان، پھر صدقے کا بیان، زکوٰۃ، فطرہ، اللہ کی راہ میں صدقہ نافلہ وغیرہ سب، اور پھر روزوں کا بیان، فرض روزے، نفل روزے، اور اسلامی بہنوں کو جو دعوت اسلامی والیاں ہیں اور اسلامی بھائیوں کو جو دعوت اسلامی والے ہیں، امیر اہل سنت کی طرف سے جو مدنی انعامات عطا ہوئے ہیں اس کے اندر ہر پیر کا روزہ یا ہفتے میں ایک روزہ، اور اس بار امیر اہل سنت نے مزید مدنی انعامات کے رکن شورا کی درخواست پر اس کی ترکیب فرمائی کہ وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزہ رکھنے میں ممتاز ہوں گے جو 5 ایام عید الفطر، یکم شوال اور 4 ایام ذوالحجہ کے 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن، اس کے علاوہ پورا سال روزے سے رہیں گے، ہمیشہ روزے سے رہیں گے، وہ ممتاز کیفیت میں ہیں۔ یا پھر صوم داؤدی رکھیں، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، یہ بھی ممتاز کیفیت میں اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں۔ اس کے بعد بہتر کیفیت ہفتے میں 2 روزے، نفلی روزے ہفتے میں 2، پیر اور جمعرات، یہ دونوں روزے رکھنا سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کا روزہ سفر و حضر میں رکھا کرتے تھے، ترک نہیں فرماتے تھے۔ اور تیسرا درجہ مناسب، اس میں تو مجھے آپ کو، ہم سب کو، ناظرین کو، ناظرات کو، سب کو آ جانا چاہیے، ہفتے میں 1 روزہ پیر کا یا ہفتے میں کسی ایک دن۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن وہ معلومات کرتی تھی، پوچھا کرتی تھی، اور کاش یہ ہم سب کا ذہن بن جائے علماء سے مربوط رہنے کا، پوچھ کر کام کرنے کا۔ دیکھیں سورہ نحل پارہ 14 آیت نمبر 43 میں ہمارا مالک و مولا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں پیدا کرنے والا کیا فرماتا ہے، سنیے،
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ تو بہت سارے باتیں وہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں سوال کرتے ہیں کہ جی 5 سال ہو گئے، میرا یہ مسئلہ تھا، مجھے یہ پوچھنا تھا۔ اللہ کے بندے 5 سال کیوں انتظار کرتا رہا؟ فوراً پوچھنا چاہیے۔ کسی بھی مفتی اسلام کے پاس چلے جائیں، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، اور ہر عالم بھی ہر مسئلہ بتانے کا اہل نہیں ہوتا۔ کسی مفتی اسلام کے پاس، سنی مفتی کے پاس چلے جائیں، دارالفتہ اہل سنت پاکستان میں کئی شہروں میں قائم ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں جا کر اپنے مسائل پوچھیں۔ اسلامی بھائیوں کو بھی پوچھنے چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی پوچھنے چاہیے۔ المعجم الاوسط جلد 7 صفحہ 20 حدیث نمبر 6733، یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت سیداتنا سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی دایا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اکثر و بیشتر مردوں کو بشارتوں سے، خوشخبریوں سے نوازتے ہیں، خواتین کا ذکر نہیں فرماتے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا، حبیب کبریا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان سب کی طرف سے، ان ساری عورتوں کی طرف سے وکالت کر رہی ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سب نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے دریافت کروں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم حاملہ ہو اور تمہارا شوہر تم سے خوش ہو تو تمہیں اس روزے دار اور رات میں قیام کرنے والے کی مثل اجر ملے جب درد ذہ ہوتا ہے، یعنی وہ درد جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتا ہے۔ تو زمین و آسمان والے نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا بندوبست کر رکھا ہے۔ جب وضع حمل ہو جاتا ہے تو جو وہ دودھ پلاتی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہر گھونٹ کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اسلامی بہنوں کے لیے جو شوہر کو خوش رکھتی ہیں، ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ بچوں کی ولادت کے معاملات میں ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے میں، فیڈنگ میں ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اسد الغابہ کی ایک روایت اور سنیے۔ حضرت سیداتنا شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں نملہ کا دم کیا کرتی تھیں۔ یہ نملہ کیا ہے پھر عرض کرتا ہوں۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں نملہ کا دم کیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرمائی اور ساتھ فرمایا حفصہ کو بھی سکھا دو۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 3389، اس میں ہے کہ حضرت سیداتنا شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں حفصہ کے پاس تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ام المؤمنین ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ۔ فرمایا، تم انہیں نملہ کا دم کیوں نہیں سکھاتی جیسے تم نے انہیں لکھنا سکھایا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 6 صفحہ 334 پر فرماتے ہیں، آپ کا نام لیلا ہے، شفا لقب ہے، کرشیہ عدویہ ہیں، مہاجرین اولین میں سے ہیں، بڑی عاملہ عاقلہ بی بی تھیں۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں دوپہر کا آرام فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بستر علیحدہ رکھا تھا۔ نملہ یہ کیا ہے؟ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نملہ باریک دانے ہوتے ہیں جو بیمار کی پسلیوں پر نمودار ہوتے ہیں، جس سے مریض کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، اسے تمام جسم پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہوتی ہیں، اس لیے اسے نملہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں بعض کا خیال ہے کہ اس کا نام موتی جھرا ہے، مگر یہ درست نہیں کہ موتی جھرا تمام جسم پر ہوتا ہے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ معظمہ میں اس مرض کا بہترین دم کرتی تھیں۔
آپ وہاں اس دم کی وجہ سے مشہور تھیں۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن دم بھی کیا کرتی تھیں، اور اہل سنت میں اب بھی یہ رائج ہے، دعوت اسلامی میں بھی رائج ہے۔ دعوت اسلامی میں ایک شعبہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا بھی ہے۔ اس میں تعویذات اسلامی بھائی ملک بیرون ملک سینکڑوں ہزاروں بستے ہیں، اسلامی بہنوں کو بھی اجازت دی گئی ہے، اور اسلامی بہنیں فقط اسلامی بہنوں کو تعویذ دیتی۔ یہ اس لیے بھی آج کل کے دور کے اندر اس شعبے کے اندر بھی بے راہ روی بہت ہے، اور بہت ساری عورتیں الحمدللہ دعوت اسلامی والیاں نہیں جاتی، عام عورتیں جاتی، وہ مختلف عاملوں کے پاس چلے جاتی ہیں جو کہ بے پردہ ملتے ہیں، استغفر اللہ، اور لوٹتے ہیں، بہت فیسیں لیتے ہیں، اور کالے مرغے، کالے بکرے، اور نہ جانے کیا کیا ترکیبیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو یہ عورتیں اس سے بچیں اور ان کا علاج بھی ہو جائے، ان کے معاملات بھی حل ہو جائے، اس کے لیے دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ میں اسلامی بہنوں کو بھی اجازت دی گئی ہے، اور اسلامی بہنیں بھی پاکستان میں مختلف مراکز میں مختلف اوقات میں تعویذات دیتی۔ آپ اپنے محرم کے ذریعے سے دعوت اسلامی کی کسی ذمہ دار سے رابطہ کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی معلومات مل جائے گی۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن علم دین سیکھنے کا بہت شوق رکھتی تھیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ اس کی ایک اور جھلک ملاحظہ فرمائیں، اور اس میں ضمناً ہمیں اور بھی بہت سارے علمی مدنی پھول بھی مل رہے ہیں۔ مسلم شریف جلد 7 صفحہ 473 حدیث نمبر 2732، حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اس بچی کا خاوند فوت ہو گیا، اور میری بچی کی آنکھیں دکھتی ہیں، کہ ہم اس سے سرما لگائیں؟ یہ سوال 2 یا 3 بار کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ہی بار فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تو 4 ماہ 10 دن ہی ہیں، زمانہ جاہلیت میں تو تم میں سے ہر ایک پورے سال پر مینگنی پھینکتی تھی۔ اس حدیث کی شرح میں مرآت جلد 5 مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، عورت پر عدت میں سوگ واجب ہے، ترک زینت سرما بھی زینت میں داخل ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ اس مجبوری میں سرما لگانا جائز ہے یا نہیں، یعنی وہ بار بار سوال دہراتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار انکار فرما دیتے تھے۔ اس حدیث کی بنا پر امام احمد فرماتے ہیں، سیاہ سرما جس میں زینت ہوتی ہے عدت وفات میں ہرگز جائز نہیں، خواہ بیماری ہو یا نہ ہو۔ امام مالک کے ہاں بیماری میں جائز ہے، امام شافعی کہ ہاں بیماری میں رات کو لگا لے، دن میں صاف کر دے۔ ہمارے ہاں بھی بیماری میں دوا لگانا درست ہے، بشرط یہ کہ سرمے کے سوا اور کوئی دوا مفید نہ ہو۔ یہ احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ جو عدت میں ہے وہ عورت بیماری میں دوا لگانا درست ہے، تو اگر سرمے کے علاوہ کوئی دوا مفید نہ ہو تو اب لگا سکتی ہیں، یا دوسری دوا مفید ہوگی اس لیے منع فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مفتی صاحب نے یہ وضاحت فرمائی۔ اب اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی اور عدت کا معاملہ کیا تھا، کیسا آزمائشی تھا، اسلام نے کیسی سہولت دے دی، سنیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اسلام سے پہلے عرب میں بیوہ عورت خاوند کے انتقال کے بعد 1 سال تک برے مکان لباس میں رہتی اور تمام گھر والوں سے علیحدگی اختیار کرتی تھی۔ سال کے بعد اس کے قرابت دار جمع ہوتے اور کوئی جانور اس کے پاس لاتے جسے وہ اپنی شرمگاہ سے لگاتی تھی، اکثر وہ جانور مر جاتا تھا، پھر اس کے قرابت دار اسے اونٹ یا بکری کی مینگنی دیتے تھے جسے وہ اپنے ہاتھ سے پھینکتی تھی۔ یہ مینگنی کا پھینکنا عدت کا پورا ہونا ہوتا تھا۔ اس ارشاد عالی میں اس جانب اشارہ ہے، اب تو تم
4 ماہ 10 دن کی عدت میں صبر نہیں کر سکتی، مگر زمانہ جاہلیت میں 1 سال تک عدت گزارتی اور عدت کے زمانے میں سخت پابندیاں برداشت کرتی تھیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خیال رہے اسلام میں بھی پہلے وفات کی عدت 1 سال تھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے متاعا الی الحول غیر اخراج، سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو کر 4 ماہ 10 دن ہوا۔ اب بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، خواہ صحبت و خلوت ہوئی ہو یا نہ، بشرط یہ کہ عورت حاملہ نہ ہو۔ حاملہ بیوہ کی عدت حمل جن دینا ہے۔ عدت کے بارے میں اور تفصیلی احکام معلوم کرنے ہوں تو بہار شریعت سے پڑھ لیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں۔ ایک صحابیہ حضرت سیدتنا ام سلمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے معمولات میں ان سے کون سا عمل ایسا ہے جس میں آپ کی نافرمانی ہوگی؟ فرمایا کسی کی موت پر بین کرنا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں خاتون نے میرے چچا کی وفات پر بین کیے تھے، اب مجھے ان کا بدلہ چکانا ہے۔ آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد نہ اس کا بدلہ دیا اور نہ ہی بین کیا، لیکن میرے سوا باقی عورتیں اس میں مبتلا رہیں۔ بین کیا ہے سنیے، اس کا حکم شرعی کیا ہے، اور اگر باز نہ آئیں تو آخرت کی سزا کیا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ عورتوں میں مرض زیادہ ہے، بین کرنے کا، نوحہ کرنے کا۔ نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، بہت ہی شاندار یہ رسالہ ہے۔ ہر اسلامی بھائی کو، اسلامی بہن کو یہ لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور جو مبلغین و مبلغات ہیں ان کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 53 پر حاشیے میں لکھا ہے، دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکبیر فرماتے ہیں، نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، بالاجماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا ہو وا مصیبتا، ہائے مصیبت کہہ کے چلانا، تو یہ حرام ہے شرعن۔ مرنے والے کے اوصاف بڑھا چڑھا کر اس کی خوبیاں بیان کرنا زور زور سے، اور رونا، اور اس کا عذاب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بروز قیامت نوحہ کرنے والی کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک راستے پر کھڑا کیا جائے گا، جبکہ اس کے کپڑے تار کول کے ہوں گے۔ وہ سڑکیں بنانے کے لیے کالا کالا سا مایا ایک چیز استعمال ہوتی ہے، تار کول ڈامر اس کو کہتے ہیں، اس کے کپڑے ہوں گے، بہت جلد یہ چیز آگ پکڑ لیتی ہے، جبکہ اس کے کپڑے تار کول کے ہوں گے اور اس کے چہرے پر آگ کا نقاب ہوگا۔ فرشتے میت کو گھسیٹ کر لائیں گے، اللہ عز و جل اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دے گا، پس اسے نوحہ کرنے والی کے سامنے لٹا دیا جائے گا۔ عذاب کے فرشتے اس سے کہیں گے، اس پر نوحہ کر جیسے دنیا میں تو نے اس پر نوحہ کیا تھا۔ وہ کہے گی مجھے آج کے دن شرم آتی ہے۔ فرشتے اسے مارتے ہوئے کہیں گے، ملعونہ، لعنت کی گئی عورت، دنیا میں تجھے اللہ عز و جل سے شرم کیوں نہ آئی؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اللہ عز و جل تیری آواز سن رہا ہے؟ پھر نوحہ کرنے والی اس کے علاوہ دوسری بات کہے گی تو اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے گی، پھر کوئی اور بات کہے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جس پر وہ چلائے گی، ہائے میری ہلاکت! اور میت کہے گی میرا کیا گناہ ہے؟ فرشتے کہیں گے تیرا گناہ یہ ہے کہ تو نے مرنے سے پہلے ان کو نوحہ کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ پھر فرشتے اسے ایسی مار ماریں گے کہ اس کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تمام اعضاء بدن سے کٹ کر گر پڑیں گے، اور جب بھی فرشتے اسے ایک ضرب لگائیں گے تو وہ اس زور سے چیخے گا کہ ساری مخلوق رو پڑے گی،
اور وہ ہمیشہ چیختا چلاتا رہے گا اور 7 مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا. پھر اگر وہ اہل خیر سے ہوا تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اگر اہل شر سے ہوا تو جہنم میں ڈال دے گا. پھر نوحہ کرنے والی کو آگ کا نیزہ، آگ کی زرہ، آگ کی ڈھال دی جائے گی، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. عذاب کے فرشتے اسے کہیں گے اے ملعونہ، اے لعنت کی گئی عورت، چل آج اپنے رب سے جنگ کر جس طرح دنیا میں جنگ کیا کرتی تھی، تاکہ تجھے معلوم ہو جائے آج کے دن کون مغلوب، ذلیل، خائب و خاسر اور آگ میں ڈالا جائے گا. نوحہ کرنے والی کہے گی ہائے میری ہلاکت و بربادی. پھر اس کو اور جو اس کے ساتھ نوحہ کرنے میں شریک تھے ان کو، اور جو اس کے اس فعل پر راضی تھے، ان سب کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نوحے کے کلمات کہے اور وہ 7 یعنی 7 ہوئے تو وہ قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تار کول کی چادر، خارش کا لباس، اللہ عز و جل کی لعنت کا کرتا ہوگا. وہ اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھے ہوئے کہے گی ہائے بربادی، ہائے ہلاکت. تو جو فرشتہ اسے گھسیٹ رہا ہوگا کہے گا آمین، یعنی ایسا ہی ہو، یہاں تک کہ اسے جہنم کے نگران فرشتے حضرت مالک علیہ السلام کے سپرد کر دے گا. حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے. اللہ تبارک و تعالی نوحہ کرنے والیوں کی جہنم میں 2 صفیں بنائے گا، ایک صف جہنمیوں کی دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، اور وہ اس طرح جہنمیوں پر بھونکیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگا، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر، معاف کر، اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، آمین. تو وہ نادان بہنیں بالخصوص، اور مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے نوحہ کرنے کا، بیان کرنے کا. اور جیسے کوئی رسم ہو کہ ہمارے ہاں میت ہوئی تھی تو فلاں نے آ کر رونا دھونا کیا تھا تو میں بھی رہوں گی، ڈرامے میں بے ہوش ہو جاؤں گی، پھو 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 کرتے رہوں گی، رونا آئے نہ آئے ویسے آوازیں نکالتی رہوں گی، نقلی آوازیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں آخرت کا عذاب مسلط نہ کر دیا جائے. صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن علم دین سیکھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتی تھیں. ایک صحابیہ نے وہ کون سی عبادت حج کے برابر ہے یہ پوچھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا. ایک صحابیہ نے عقیقے کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقے کے بارے میں انہیں سمجھایا. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ رسالہ پڑھ لیں. عقیقہ کیا ہے تو یہ فرض و واجب نہیں یاد رکھے، سنت مستحبہ ہے، ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں. عقیقے کے معنی کیا ہیں، اچھی نیتیں کیا ہیں، اور بہت بہت پیاری پیاری معلوماتیں شاید آج سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوں. جب آپ پڑھیں گی تو آپ کا یہ ذہن بن جائے گا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی معلومات حاصل نہیں کی تھی. صحابیات حج بدل کے بارے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھتی تھیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں کہ میری ماں نے وہ حج کی نیت کی تھی، فوت ہو گئی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا قرض ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. روزے کے متعلق ایک صحابیہ نے پوچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے کے دن کے روزے کے تعلق سے فرمایا اس میں تیرے لیے کوئی اجر بھی نہیں، نہ ہی تم پر فرض ہے. یعنی صرف ہفتے کا ہی روزہ رکھنا، کیونکہ ہفتے کا دن جو ہے یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اور صرف اس دن کو مخصوص کر لینا یہ مکروہ تنزیہی ہے. اور بھی اس کی تفصیل ہے، یہ فیضان رمضان میں نفل روزوں کے بیان میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. خواب کی تعبیر ایک صحابیہ نے پوچھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی. اور یہاں میں یہ مدنی چینل کے ناظرات کو عرض کروں گا
کہ جو بھی خواب دیکھیں اچھا یا برا ہر ایک کے سامنے یاد رکھیں، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی بھی وہ عالم ہو اور معبر بھی ہو، تعبیر کا علم بھی اس کے پاس ہو، وہی بتا سکتا ہے، اور ہر ایک کو خواب نہیں بتانا چاہیے۔ اچھا خواب دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، برا خواب ہو تو اللہ کی پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس طرح وہ کرنا چاہیے۔ خواب ہر ایک کو نہیں بتا دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابیات کے صدقے میں ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ علم دین سیکھنے کے کیا برکات ہیں، کیا فضائل ہیں؟ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال، بہت ہی پیاری کتاب ہے، 2000 سے زائد احادیث جو کہ مستند ہیں اس کا مجموعہ ہے۔ تو اس کے شروع میں ہی علم دین سیکھنے کے بہت ہی زبردست فضائل ہیں، علم و علماء کا ثواب، علم کی فضیلت، اور بہت پیارے ماشاءاللہ یہ صفحہ نمبر 31 سے شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے معلوم کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔